مسلمان مسجد جان ایلیا۔ آج دوپہر کی بات ہے، میں اور تالیس ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہ بھی خاموش تھا اور میں بھی، کہ یک بارگی تالیس نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو مسجد ہے اس میں جمعہ اور عید بقرعید کی نماز سنی بھی پڑھتے ہیں اور شیعہ بھی، یہ دونوں کی مسجد ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا رنگ فق ہو گیا اور میرے قدم جہاں تھے وہی جم کر رہ گئے۔ وہ نوجوان میرا خون تھا، میرا جگر گوشہ تھا اور اس پر اچانک دماغی دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے خود پر نہ جانے کیسے قابو پایا اور اس کے دائیں کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر دم لے لیں۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی، نانو جانی، کیا آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے؟ یہاں کوئی پیڑ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر دماغی دورہ پڑ گیا ہے۔ میں پوری بات سمجھ گیا، یعنی یہ کہ اس نے میری بات کو دیوانے کی بڑھ سمجھا تھا۔ سو میں نے اپنے حواس کو بحال کیا اور چند ثانیوں کے بعد اس سے کہا، تالیس، تم میری اکلوتی بہن سیدہ شاہ زنا عرف خیزرہ نجفی کے نواسے ہو، گویا میرے نواسے ہو۔ میری سب سے بڑی بھانجی ادیبہ بھانجی، ہما جمال اور جمال کے بیٹے ہو۔ میرے خیال میں تمہارا مجھ سے مذاق کرنا شاید کوئی بہت مناسب بات نہیں۔ اس نے کہا، نانو جانی، میں اور آپ سے مذاق کروں؟ میں سمجھا نہیں کہ مجھ سے انجانے میں کیا گستاخی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، جان عزیز، کیا کوئی ایسی مسجد بھی ہو سکتی ہے جو سنیوں کی بھی ہو اور شیعوں کی بھی؟ ہندوستان اور پاکستان میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں اور ایک بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے، اس کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تم نے جو بات کہی اس کو میں ہی نہیں، کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ میاں، نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں، ہر مسجد کا بھی اپنا ایک مسلک ہوتا ہے۔ مسجد یا تو سنی ہوتی ہے یا شیعہ، بریلوی یا دیوبندی۔ میں نے آج تک کوئی مسلمان مسجد نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، نانو جانی، آپ کے سر کی قسم، میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا۔ آپ گھر چل کر کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، اگر میرا کہا جھوٹ ثابت ہوا تو میں اپنے گولی مار لوں گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی میں اداس ہو گیا۔ مجھے اس مسجد کو دیکھ کر پاکستان کا خیال آیا اور اس خیال نے مجھے وہاں کے فرقہ وارانہ گروہوں کے دہشت ناک خیال میں مبتلا کر دیا۔ میری دہشت زدگی یہ سوچ کر اور بھی بڑھ گئی کہ محرم قریب ہے، جب دوسرے مہینوں میں یہ گروہ اپنے حریف گروہ کے لوگوں کو مقدس مقامات، شاہراہوں، بازاروں، راہ گزاروں اور گلیوں میں لہو لہان کرتے رہے ہوں تو وہ محرم اور سفر میں کیا کچھ نہیں کریں گے۔